نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا کل کا موضوع یہ تھا کہ خامد کیسا ہو، کچھ غلطیاں ہیں تو نہیں کرنی چاہیے، کچھ اچھائیاں ہیں تو وہ لینی چاہیے۔ غلطی کرے گا تو نقصان ہوگا، گھر بگڑے گا، اور اگر فائدہ ہے، اچھی چیز ہے تو فائدہ ہوگا، آئندہ آنے والی جو اس کی زندگی کی رونقیں ہیں بڑھیں گی۔ اسی طرح آج ہمارا ٹاپک یہ موضوع یہ ہے کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج مستقل بیوی کے اوپر بات ہوگی، تو اس کے اوپر مطلب یہ کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ چند ایک جو قیمتی سوالات ہیں، کس انداز سے وہ رہے کہ خاوند کے دل کی ملکہ بن سکے، اسے کس انداز سے چلنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہ عورت کو کس انداز سے چلنا چاہیے کہ اپنے خاوند کے دل کی پیاری بن سکے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے وہ تعداد میں 20 پوائنٹس ایسے رکھنے ہیں کہ جو فائدے والے ہیں، بیوی کو کرنے چاہیے، اچھے ہیں، کر لے گی فائدہ ہوگا، کر لے گی اس انداز سے جنت بنے گی کہ جس کا مزہ دنیا سے شروع ہو جائے گا۔ اور ان دو باتوں سے پہلے میں نے آپ کے سامنے چند ایک اور بھی باتیں رکھنی ہیں۔ جو سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بھی بات ہے اس کی صحت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر صحت خراب ہو تو پھر اس کے بعد وہی بستر کے اوپر۔ اب کوئی کام چاہے وہ بولنے کے لحاظ سے ہو، سننے کے لحاظ سے ہو، کوئی بھی وہ اچھے طریقے سے بالکل بھی اسے نہیں کر پائے گی۔ تو اس لیے عورت کو سب سے پہلے چاہیے کہ اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ایسی ملی ہوئی ہیں اور انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک فراغت کہ وہ فارغ ہے، اب اگر وہ فارغ بیٹھا ہے تو بہت ساری قیمتی چیزیں وہ کر سکتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی اسے۔ دوسری چیز صحت ہے۔ اب ہم میں سے جتنے بھی اور دنیا کے اندر کتنے گھومنے والے ہیں، کیا ہسپتال میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا عام طور پہ جو صحت مند ہے؟ تو زیادہ ان کی تعداد ہے کہ جو عام طور پہ گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو حدیث پاک کی نظر سے اپنی فراغت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فارغ ہے تو اسے کئی اچھی جگہ پہ لگائے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ وقت کی مثال برف کی سی ہے، پگھل رہا ہے۔ اب اگر ہم اسے گرمیوں میں ٹھنڈے گرم پانی کے گلاس میں ڈال لیں تو وہ بھی ٹھنڈا فائدہ، اور اگر ہم اسے ایسے پھینک دیں تو اس نے پھر بھی پگھل جانا ہے۔ اس کا کام پگھلنا ہے، تو دورانے پگھلنے ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے۔ اسی طرح صحت بھی وہی چیز ہے۔ حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مومن وہ ہے جو کمزور ہے، دوسرا مومن وہ ہے جو مضبوط ہے، صحت مند ہے۔ اللہ رب العزت کو مضبوط صحت مند مومن زیادہ پیارا اور اچھا لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو کمزور مومن ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی تجربے کی بنیاد پہ 5 چیزیں اگر ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ ایک قیمتی انسان ہے، وہ ایک پیارا انسان ہے، اس انداز سے انسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے نعمتوں سے بالکل مالا مال کر رکھا ہے، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی زبان ہو شکر کرنے والی ہو، دوسرا دل ہو کہ جو ذکر کرنے والا ہو، دل کی شان ہی ذکر کرنا ہے، اور مومن کا دل تو ہر وقت ہی ذکر کے اندر رہتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہتے تھے اور ذکر کرتے رہتے تھے۔ حالانکہ اب ہر وقت تو ذکر نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، مصروف بھی ہوتے تھے، اور بھی بہت سارے مشاغل، جس سے بات یہ نکالی گئی ہے کہ دل ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف ہوتا تھا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس یہ ایک طاقت اور ہمت ہے کہ یہ ہر وقت اپنی نعمتوں کے اندر، ہر وقت رب العزت کے ذکر کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، اسے مشقت اٹھانے والا بدن، ایسے نہ ہو کہ ضعیف، ایسے نہ ہو کہ کمزور، کچھ بھی ہو گیا اوہو آج پھر 2 دن تو میں نے آرام سے سونا ہے، اس مزاج کا انسان کو نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ یہ نہ اپنے کا ہوتا ہے نہ دوسرے کا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اپنے ہی وطن کی روزی، یہ بہت ہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ نیک بیوی۔ یہ 5 چیزیں، 5 نعمتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ اللہ رب العزت کے پیاروں میں سے، اللہ رب العزت نے اسے دولت سے اور نعمتوں سے ایسے سمجھے کہ مالا مال کر رکھا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، صحت کی جو اصل بنیاد ہے وہ کھانے پر ہے۔ کھانا اچھا، صحت اعلیٰ، کھانا بگڑا ہوا تو صحت بھی بگڑی ہوئی۔ اس وجہ سے انسان کو توازن میں رکھنا چاہیے کہ اتنا بھی زیادہ نہ کھائے کہ اس انداز سے اب جسم موٹا ہو چکا ہے کسی کام کا نہیں، اور اس انداز سے کمی بھی نہ کرے کہ اب اس کی نظر بھی کمزور ہونے لگی ہے اور گال بھی بیچ میں چپکے ہوئے ہیں اور اس کے پاس کچھ اتنی ہمت و طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ چل سکے۔ تو اس کے درمیان میں خوبصورت انداز سے چلنا چاہیے۔ ہم اگر صحابہ کی زندگی کی بات کریں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 13 سال، دوڑنے میں اس انداز سے سپیڈ والے تھے کہ اس کے مقابلے میں گھوڑا بھی نہیں آ سکتا تھا، تیز گھوڑے سے زیادہ دوڑ جاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک غزوے میں کفار آگے آئے،
مسلمانوں کی اونٹنیاں اور گھوڑے وغیرہ چھین کر لے گئے. حضرت سلمہ ہے، عمر 13 سال ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے لے کر آؤں گا. انہوں نے گھوڑے دوڑائے، یہ خود دوڑے، حتیٰ کہ گھوڑوں کی دوڑ کے مقابل آ گئے اور ان سے لے لیا اور واپس آ گئے. اور اسی واپسی پر صحابہ کرام اب دوبارہ واپسی پر مدینے جا رہے ہیں، تو ہر ایک صحابی نے جیسے ہی مدینے کے قریب ہوا نا تو اپنی جو اونٹنی یا گھوڑے کی جو مہار تھی وہ تیز کر دی تاکہ ہم جلدی مدینے پہنچے. اس سے پتہ چلا مومن کی شان ایک یہ بھی ہے کہ مدینے سے محبت کرنے والا ہو. تو پھر اس کے بعد اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اقویٰ نے بھی اجازت چاہیے، یا رسول اللہ یہ سارے صحابہ ہیں مدینے کے قریب آنے لگے ہیں، تو ان کی ایک چاہت ہوئی ہے کہ ہم جلدی جلدی مدینے پہنچے، تو انہوں نے دوڑ لگا دی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ایسے کر لوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور کرو. حضرت سلمہ بن اکوع ایسے گھوڑے سے نیچے اتر پڑے اور ایسے ہی پیدل دوڑنے لگے حتیٰ کہ گھوڑے والوں کو مات دے دی اور آگے نکل پڑے. تو یہ صحت کی بات ہے. ایک اضافی اللہ رب العزت کی بھی ان کو ایک قدرت دی ہوئی تھی، لیکن ایک صحت کی بات بھی ہے. جہاں پہ اللہ رب العزت کی قدرت ان میں نظر آ رہی ہے، کرامت ان میں نظر آ رہی ہے، تو وہاں پر ایک اچھی صحت کا بھی تو معاملہ ہے. تو اس انداز سے ہونا چاہیے. اگر اس انداز سے معاملات اگر ہم اپنے کھانے کے اوپر آج کے دور میں زیادہ تر فکر کر لیں تو یہ والے سارے کے سارے جو معاملات ہیں اچھے ہو سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ کہ عورت کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے. دوسرا، یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ البقرہ آخری رکوع، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تم پہ اگر میری طرف سے کوئی مصیبت آتی بھی ہے نا تو تمہارے جسم کے بقدر آتی ہے. تمہارے پاس زور تھوڑا ہو، مصیبت زیادہ دیں، یہ ہماری شان نہیں ہے. اور رہ گئی بات جو تمہارے پاس جتنی مصیبت آتی ہے، زور جتنی تمہارے پاس مصیبت آتی ہے نا وہ بھی اس وجہ سے آتی ہے تم سہتے ہو نا تو یہ بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. گویا تمہاری مصیبت بھی نعمت سے بھری ہوئی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بھی نیکی کے اندر آ جائے گی. تو کل قیامت میں جہاں پر نماز پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے وہاں پہ تکلیف کے سہنے پر بھی ہمارے لیے ثواب ہوگا، جنت کا درجہ بڑھے گا. تو یہ بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے عورت کا مزاج، عورت پہ جو ذمہ داریاں رکھی ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اس کو نبھانے کا مزاج بھی قدرتی طور پہ عورت کے اندر رکھا ہے. عورت کے اندر بنیادی طور پہ 3 بہت بڑی باتیں ہیں. نمبر 1، مزاج میں فرما برداری ہے. نمبر 2، مزاج میں محبت بھی ہے. نمبر 3، مزاج میں شفقت بھی ہے. الگ الگ رشتوں میں یہ خوبصورتی وہ اپنی ظاہر کرتی ہے. بڑا بھائی ہو، باپ ہو تو پھر یہ اور خامد ہو تو یہ فرما بردار مزاج بن جاتی ہے. اندر ہے تو تبھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ محبت. خامد کے ساتھ اس کے جہاں پہ فرما برداری کا معاملہ ہے محبت کا بھی ہے. اپنی چھوٹی بہنوں سے، قریب رشتہ داروں سے تمام تر حد کے اندر رہ کے محبت کے سلاسل بھی ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز شفقت. شفقت کا مادہ بھی اس میں ہے اور اولاد سے اسی وجہ سے تو اس کی شفقت ہوتی ہے. باپ بیٹے کی غلطی پر اس میں ایک لاجک زیادہ ہوتا ہے، تھپڑ پہ آ جاتا ہے، لڑنے اور مارنے اور غصہ پر آ جاتا ہے. لیکن وہی ماں ہوتی ہے جو اپنی پہلو میں اسے چھپاتی ہے تو اس میں مزاج شفقت کا زیادہ ہوتا ہے. اور کیا ہی بہتر بات ہے، اسلام نے عورت کو کسی ایک مقدس رشتے کے محتاط رکھا ہے. اس کے اوپر تو کوئی زیادہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. اے مرد تم گھر سے باہر نکلو، باہر کی سختیوں کو تم سہو، مرد کی سختیوں کو تم سہو، اور جو پھر اس کی بنیاد پہ آ کر ملے عزت سے گھر میں عورت کو آ کے ہاتھ میں دے دو. عورت کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شادی نہیں ہے تو مرد کے محتاط ہے، اور وہ مرد باپ کی صورت میں ہے یا پھر غیرت مند بھائی کی صورت میں ہے. بھائی خون کے آخری قطرے تک غیرت کی جنگ بہن کے لیے لڑتا ہے. اور جب باپ کمزور ہونے لگا، بوڑھا ہونے لگا ہے، بھائی ہے شادی کر لی، دونوں متوجہ ہونا اب کم کر دی تو اللہ رب العزت نے دوبارہ اسے غیرت مند خامد کی صورت میں عطا کر دیا. پھر ایک دوسرے مقدس مرد کے محتاط کر دیا ہے کہ اب تم نے اس کے محتاط رہنا ہے اور اس کی گزارنی، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. پھر جب اس کا مرد بھی کمزور ہونے لگے اللہ رب العزت نے دوبارہ ایک نوجوان بیٹا دے دیا. قبر میں جانے تک تو تمہارا خیال رکھا گیا ہے. ابھی بھی سوال اٹھے کہ ہمیں اسلام نے دیا کیا ہے، کیا نہیں دیا، وہ اٹھاؤ، وہ سوال پیدا کرو. ہم نے آج عورت کی ایک ہے، میں نے یہ فیس بک پہ بھی ایک پوسٹ کی تھی، ایک ہے عورت کی آزادی، ایک ہے عورت تک پہنچنے کی آزادی. یہ جو غیر نعرہ لگاتا ہے نا کہ عورت کی آزادی، غلط ہے. دراصل عورت کی آزادی میں وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے، اور یہ لعنت ہے. اسلام کبھی اسے گوارا نہیں کرتا. تو اس لیے اسلام میں اللہ رب العزت نے اس سے بہت بڑی خوبصورت ایک مزاج اور بہت بڑی اچھی سی ذمہ داری عطا کی ہے کہ گھر کے اندر رہو. تم باہر جب آتی ہو تو نوکرانی بنتی ہو، جب اندر رہتی ہو تو ملکہ بنتی ہو.
تو اب کون سی ایک عقل مند عورت ہو کہ وہ اپنے آپ کو نوکرانی بننا پسند کرے؟ باہر اگر آ جائے گی تو کیا ہوگی؟ کسی نہ کسی کی محتاط ہوگی. ہم باہر، میں جتنے بھی باہر شہر گھوم کے آیا ہوں تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ دکان کے اوپر سجی ہوئی ہے، دکان کے اوپر کھڑی ہے. ہر نوجوان آتے ہوئے جہاں پہ دکانداری اپنی چیز وہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو ساتھ 2 نمبری ایک غلط نگاہ بھی اٹھاتا ہے. یہ اب خوش ہے کہ میں باہر نکلی ہوئی ہوں. باہر نکل کے ذلیل ہو، اندر رہ کے اللہ رب العزت نے تمہیں خوبصورت انداز کی ذمہ داریاں دی ہے، اسے نبھاؤ. پیار کا پیار اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اور اللہ کے پیاروں کی طرف سے بھی پیار ہوگا. بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں عورت میں آ جائے خاوند کے دل کی ملکہ بن سکتی ہے. 1، یہ شریعت اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات ہے. نمبر 1، دینی معاملے میں خاوند کی اگر وہ مددگار ہے نا تو اس سے بڑا خوش بخت انسان ہے ہی نہیں. ہر معاملے میں دین کی مددگار ہو، خاوند کہہ رہا ہے، وہ بھی سمجھدار ہے، دیندار ہے، یہ مدد کرے خاوند کی تو معاملے آسان ہو جائیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کی، ابتدائی نبوت ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی پریشانی کا معاملہ سامنے رکھا ہے تو کس خوبصورت انداز سے 2 انداز، ایک الفاظ اور ایک کام. کلا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع کر ہی نہیں سکتا. خاوند زبردست قسم کا دوبارہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر بھی گئی تھی تو ان کے پاس بھی ان کے ایک تسلی کا سامان. دوسری چیز، جب بھی خاوند اسے دیکھے تو وہ خاوند کو خوش کر دے. اب خوش ہر موقع کا الگ ہے، بات کرے تو اس انداز سے سنے کہ خاوند خوش، صاف ستھرے اس انداز سے رہے کہ خاوند خوش. اور یہ ہر موقع کے الگ الگ اپنے ٹپس ہیں کہ اس انداز سے انسان کو رہنا چاہیے. تیسری چیز فرما برداری. اب یہاں پہ عورت کے معاملے میں فرما برداری، جب کبھی بھی یہ فرما برداری اختیار کرتی ہے تو خاوند کا پہلو اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، وگرنہ اعتراضی نگاہ سے انسان سنتا ہے. ہم خود بیٹھے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی بدتمیزانہ لہجے سے بات کرے، اگرچہ اس کی بات اچھی ہوگی، اچھی بات کو چھوڑ دیں گے، اعتراضی نگاہ سے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ کہ اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے. تو جب کبھی بھی نرم مزاجی آتی ہے نا تو انسان پھر اگلے کو اس کی اچھائیاں دکھنے لگ جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو مرد کا فرما بردار ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیونکہ اللہ رب العزت نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مرد کو قوی بنایا ہے، ایک درجہ اس سے درجہ عطا کیا ہے ایز کمپیئر ٹو عورت کے اوپر اسے درجہ عطا کیا ہے، اور اس وجہ سے عورت کو مرد کا فرما بردار ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عورت کو ایک ذمہ داری عطا نہیں کی کہ تم گھر کی بڑی سربراہ بنو. کیوں؟ یہ ایک جذبات مزاج ہوتی ہے، بار بار جلد متاثر ہو جانے والی ہوتی ہے. تو جہاں پہ اسے سمجھدار مخلص انسان ملتے ہیں وہاں پہ اسے دشمن بھی ملتے ہیں. گھر کو خراب کرنے کے بہت آسان ذرائع اس کے پاس آ جاتے ہیں. اس وجہ سے گھر کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر نہیں، مرد پہ اوپر ڈالی ہے. تو سب سے بڑی جو بات ہے یہ سربراہ ہوگا. اور سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے مرد کو بادشاہ بناتی ہے اور پھر خود بادشاہ کی بیوی بنتی ہے. اور یہ غلط مزاج، تلخ مزاج عورت ہوتی ہے جو خاوند کو غلام بنا لیتی ہے. 4 میں کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ دیکھو میرا خاوند میرے محتاط ہے، حالانکہ تم نے اسے غلام بنا لیا ہے اور خود غلام کی بیوی بن گئی ہو. اب خود ہی عورت سوچ لے کہ کیا غلام کی بیوی بننا پسند کرے گی یا بادشاہ کی بیوی بننا پسند کرے گی. تو یہ تو اس کے محتاط ہے. تو جب محتاط اپنے مقابلے میں آنے والے جو اپنے محتاط ہے اس چیز کو اچھا بنائے گی تو خود بھی زندگی بہتر بنے گی اور خاوند کے ذریعے سے بھی پیار پائے گی. چوتھی چیز، عزت کی حفاظت. جس طرح مرد کا جہاد باہر ہے گھر سے تو عورت کا جہاد گھر کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور ہر وہ مرد جسے مرد پر اپنا اس کا خاوند پسند نہیں کرتا کہ وہ گھر آئے اسے گھر میں نہ آنے دے، اور یہ اس کا جہاد ہے. یہ وہ بنیادی طور پہ 4 باتیں ہیں کہ جب کبھی بھی عورت کے اندر آ جاتی ہیں تو مرد کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ میری ہے، یہ میرے لیے ہے، میری بات کو سنتی ہے، میری بات کو سناتی ہے، میری بات کو سمجھتی ہے، میرے لیے ایک محنت کرتی ہے. تو اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو مرد سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جب کبھی. اور یہ ایک خطرناک دن ہوتا ہے کہ جب عورت اپنے مرد سے جھوٹ بولے. یہ وہ طلاق کے ذرائع تک آ جاتی ہے بات، اگرچہ سال بعد 2 سال بعد جب ایک مرتبہ خاوند کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری بیوی مجھ سے سچ نہیں بولتی، چھپاتی ہے، تو پھر صرف سننے پر اسے تسلی نہیں ہوگی، پس پردہ وہ کوئی اور بھی تحقیق کرے گا. تو بعد میں بجائے ذلت کے موجودہ وقت میں اگر تھوڑی سی یہ تکلیف سہ لے تو یہ بہتر ہے بعد کی ذلت سے. اس لیے انسان کو اس انداز سے ہونا چاہیے، اور ایسی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے خاوند کو اس کے اوپر شک ہونے لگے. شک ہو جائے، تسلی ختم ہونے لگے تو گھر بگڑ جاتے ہیں.
اب میں آپ کے سامنے جو 20 باتیں رکھنے لگا ہوں، اس بات کو آپ ذرا سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر گھروں کو جنت کا ایسا ماحول ہم بنا سکتے ہیں، جن میں اول یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، بیوی جب کھانا گھر میں پکائے تو اسے ذکر سے پکانا چاہیے، ذکر کر کر کے پکانا چاہیے۔ ذکر کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ کلوا من الطیبات، کہ تم پاک کھاؤ، واعملوا صالحا، اچھے عمل کرو۔ یہ میں نے آیت کا آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا ہے، ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب یہ دو باتیں الگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مکمل مستقل آیت کے اندر 2 کام ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، کلوا من الطیبات، پاک کھاؤ۔ نمبر 2، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ اگر بات پاک کھانے کی ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت مزید اسے چلاتے، اور اگر بات یہ ہو رہی تھی کہ اچھے عمل کرو تو اچھے عمل کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ رب العزت نے 2 الگ کاموں کو اگر ایک وقت میں ملا دیا ہے نا تو ضرور ایک دوسرے کا آپس میں کنیکشن ہے۔ نمبر 1، پاک کھاؤ۔ نمبر 2، واعملوا صالحا، اچھے عمل کرو۔ میں اس کو سلیس انداز میں یوں کہوں، گویا اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں پاک کھاؤ تاکہ اچھے عمل کر سکو۔ ایک کام ہے، دوسرا نتیجہ ہے۔ بعض اوقات قرآن پاک 2 کام بتا دیتا ہے، وہ بنظر سرسری ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے، لیکن اس کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، یہ بات میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی، اور یہ میرا دل کہتا ہے کہ ایسی بات ہے۔ اور میں نے اپنے اساتذہ سے بات کی، کہا تمہارا نقطہ بہتر ہے، تم نے صحیح بات کی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے اس تفسیر کے حوالے سے بات کیا، اور الحمدللہ میری عادت ہے روزانہ 5-10 منٹ نکال کے قرآن پاک کے اوپر میں غور و فکر کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے، میرے لیے ہے، اسپیشل میرے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک بھیجا ہے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے اللہ رب العزت؟ الحمدللہ پھر یہ موتی نکلتے ہیں، سمجھ آتی ہے۔ تو دن میں 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو میں فارغ کر کے یوں سمجھ لیتا ہوں جیسے دنیا ساری ختم ہو گئی ہے۔ ایک اللہ کی بات ہے اور ایک اللہ کی بات والا ہے۔ اب کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ مجھ پہ کھول، کیا بتانا چاہتے ہو سمجھاؤ، میں سمجھنا چاہتا ہوں، سینہ کھلنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا، اور اس کی مثالیں پھر کئی مجھے نظر آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ تم برائی سے بچو، اپنی نظروں کو جھکاؤ، زنا سے بچو۔ تو زنا سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، واحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو اللہ رب العزت نے علاج پہلے بتا دیا ہے آنے والے نقصان سے ہی پہلے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، اس سے اس کو انسان کو مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں سے انسان کو یہ پتہ بلکہ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں جہاں پہ کھانے گیا، ہمارے کراچی کے ایک میزبان تھے، تو وہاں پہ جب میں کھانے لگا تو مجھے جب میرے سامنے کھانا رکھا گیا، میز سجائی گئی، تو میرے میزبان نے مجھے کہا حضرت جی یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، آپ کے آنے سے پہلے میری بیوی اسے مستقل طور پہ پکا رہی تھی، اور دوران پکانے اس نے 11 مرتبہ یاسین کا ختم کر لیا تھا، اور پھر یہ تمہارے سامنے کھانا آیا ہے۔ پھر ایسے کھانے آتے ہیں نا، پھر پیٹ کے اندر بھی بچہ ہوتا ہے عورت کے، یہ وہیں سے مادر ذات ولی ہوتا ہے، بعد میں آ کے ہماری تربیت کے اظہار ہوتے ہیں، یہ پہلے سے اچھا ہو چکا ہوتا ہے۔ بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو ایک مجلس میں توبہ طائب کرا کر آئے، کتنے شرک پسند ہندوؤں کو مسلمان کرا کے آئے، خوشی سے آئے، امی جان آج میں نے کتنوں کو مسلمان گنہگاروں کو میں نے توبہ کرائی ہے، آج میں نے کتنے ایسے افراد تھے جو ہندو تھے، شرک والے تھے، یہاں سے آنکھ بند ہوتی قیامت میں کھلتی جہنم جاتے، میں نے ان کو اللہ رسول کی بات سے مسلمان کیا۔ کہا بیٹا کمال تیرا نہیں، کمال میرا ہے۔ امی جان وہ کیسے؟ کہا وہ کوئی دن نہیں کہ تو میرے پیٹ میں ہو میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، وہ کوئی دن نہیں جب تو باہر نکلا ہو میں نے تجھے اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہو اور میں باوضو نہ ہوں۔ یہ پھر ماں کے اثرات اولاد پہ آتے ہیں، ماں پر ہی ہے اسے برا بناؤ، ماں پر ہی ہے اسے اچھا بناؤ، انہی کے اوپر ہے، اور پھر ان کی تربیت مردوں کے ذمہ ہے۔ ہم عورت بنائیں، عورت وہ بچہ بنائے، پھر اس کے بعد ہم اپنے خاندانوں کو اچھا کہتے ہیں کہ مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا۔ ہم اگر آج کہیں کہ ہم مرد ہیں، ہم زوراور ہیں، تو اسی کے جسم سے نکلے ہیں، اس وجہ سے ان کا بننا ضروری ہوتا ہے۔ میں فیصل آباد مدرسے میں بیٹھا تو وہاں پہ ہمارے فیصل آباد مدرسے کے امیر صاحب تبلیغ کے، ہماری پوری کی پوری یہاں جماعت بیٹھی ہے،
کیونکہ ایک مدرسے کے اندر الحمدللہ بڑے مدرسے کے اندر پورے پاکستان کے ضلع کے بچے تو ضرور ہوتے ہیں. میری خود ایک کلاس کے اندر 160 علماء میں تقریباً پاکستان کا 160 ضلع تو ہوگا. تو اس کے اندر ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ جی آپ کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے. جی آپ کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے. میں گجرات سے. میں لاہور سے. فلاں میں ملتان سے. ہوتے دوبارہ اتنے تک آ گئے. تو امیر صاحب نے بڑی نگاہ کرتے ہوئے فرمایا بیٹا تم میں سے کوئی بندہ اگر وہ ملتان کا ہے نا تو وہ ایک بندہ نہیں ہے، وہ پورا ملتان ہے. تم میں سے ایک بندہ اگر لاہور کا ہے تو لاہوری ایک نہیں ہے، پورا لاہور لے کر بیٹھے ہو. تم بنو، جا کر بناؤ، بن کر بنانا، سیکھ کر سکھانا، اہم ہو کر عام ہو جانا، یہ مزاج خداوندی ہے. اہم ہو کر عام ہو جانا مزاج خداوندی ہے. پہلے سیکھیں، اہم ہو گئے، اب پھیل جاؤ، عام ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. ایسی چیزوں سے انسان اگر معاملات کو آگے بڑھائے تو، اور پھر اس کا فائدہ اولاد بنتی ہے. اس کا فائدہ یہ صرف اولاد پھر کھانا نہیں کھاتی ذکر والا، یہ خامد بھی تو کھاتا ہے. خامد اس کا فرما بردار، بیوی اس کی بچہ اس کا فرما بردار. فائدے ہی فائدے. اور آج کا سٹائل کیا ہے؟ یہاں سے گانا لگا ہوا ہے اور کانا بھی پک رہا ہے. مجھے بتائیے ذکر اپنے اثرات لا سکتا ہے تو گانے نہیں لائیں گے؟ حدیث تو بتاتی ہے کہ گانا دل میں اس انداز سے نفاق منافقت کو بھرتا ہے جیسے تمہاری زمین سے جب تم اس میں پانی ڈالتے ہو اور پھر اس کے بعد اس سے جو سیرابی ہوتی ہے. پانی زمین کو اتنا سیراب نہیں کرتا جتنا کہ گانا دل کو منافقت سے بھر دیتا ہے. ہر ایک اپنا اثر رکھتا ہے. اب ہمارے اوپر ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے اسلام اپنایا ہوا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ خدا دو ہیں، لیکن مزاج اسلام چھوڑا ہوا ہے. اسلام ہونا چاہیے، مزاج اسلام بھی ہونا چاہیے، پھر جا کے فائدے بنتے ہیں. پیر صاحب نے کہا ہمارے جاننے والے ہیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی. میں بار بار پیر صاحب کہتا ہوں تو مطلب وہ ہوتے ہیں اللہ والے ہیں. اللہ رب العزت نے پتہ نہیں ان کے ہاتھوں پہ کتنے اللہ والے کروائے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں مغرب میں جاتے ہیں تو اچانک ایک بندہ سامنے سے ان کی کار کو روک کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارا ایسا چہرہ میں نے پورے مغرب میں نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ تو بتایا یہ سنت نبوی کا نور ہے. میں لالچی ہوں اس حوالے سے کہ میں نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑتا، اپنے جسم میں اپنائے ہوئے بس وہ باہر نکلتا ہے. ہر ایک چیز اپنا اثر نکالتی ہے. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے بچے تھے امریکہ میں، اس نے 2 سال میں صرف ایک پارہ حفظ کیا. حفظ کر رہا تھا امریکہ کے اندر. الحمدللہ وہاں پہ بھی مدارس ہیں تو ساتھی رابطے میں ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں. تو اس انداز سے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا پھر ان کے گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا. 2 سال ہو گئے ایک پارہ حفظ آگے بڑھ ہی نہیں رہا. اور یہ بندہ کوئی کند ذہن نہیں ہے ہمارا بچہ. ایسا ہے کہ یہ کالج یونیورسٹی ٹاپر ہے. اس سے جو امتحان میں نمبر ہیں باقی بچوں کے کم ہوتے ہیں اس سے، اور یہ ٹاپر ہی ٹاپر. مدرسے میں نیل ہی نیل. کیا وجہ ہے؟ پیر صاحب نے ان کے پاس سلام دعا گپ شپ سب کچھ بات نکالنے کے بعد یہ بات نکالی کہ بیٹا یہ بتاؤ کھاتے کہاں ہو، گھر کا یا باہر کا؟ یہ کبھی پیزا ہٹ، یہ جس طرح آج کل کے نظام وغیرہ. تو کہا آئندہ کے بعد آپ بچے پر پابندی ہے کہ آپ نے گھر کے اندر کھانا ہے، گھر کی باہر نہیں. اور پھر ان کی ماں کو میں نے بتایا کہ آپ نے جب بھی کھانا پکانا ہے تو ذکر سے پکانا ہے. تو پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد میں نے جا کے اس سے مسئلہ حل کیا، مسئلہ دریافت کیا. تو اس نے کہا حضرت جی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی اس چھوٹی سی بات نے 1 سال کے اندر باقی 29 رہے سپاروں کو اللہ رب العزت نے حفظ کروا دیا. 2 سالوں میں 1 پارہ، 1 سال میں 29 پارے. کیا یہ بات سمجھ آنے والی ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے دیکھیے دنیا کے اندر قابلیت چلتی ہے لیکن آخرت کے حساب سے قبولیت چلتی ہے. قابلیت اتنی تھی کہ ٹاپر تھا یونیورسٹی کا لیکن ادھر آ کے نیل. کیوں؟ یہ اب دروازہ بند تھا. یہ دروازہ تیز دماغ نہیں کھولتا، یہ حیا پسند آنکھ کھولتا ہے. یہ اچھی زبان بہتر کان کھولتا ہے. اور یہ آنکھ، کان، زبان، یہ 3 ہی تو راستے ہیں دل اور ذہن کی طرف جانے والے معاملات ہیں. ان کو انسان بنائے. ہر راستہ بیمان کے آنے پر خوبصورت کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے. یہ ہمارے جو دماغ اور دل ہے یہ اللہ رب العزت کی جگہ ہے. یہاں پہ اللہ کو بیٹھانا ہے اور اللہ اس جگہ سے آتا ہے. قرآن کہتا ہے دیکھو فینظروا، مجھے دیکھو، مجھے ان میں دیکھو، اپنی مخلوق میں سنو مجھے، بولو مجھے. تو پھر یہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو جب دیکھنا، سننا اور بولنا برا ہوگا تو پھر آگے کیسے معاملے بنیں گے؟ خراب ہی خراب ہوں گے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا کھانا ذکر سے پکایا کرے. دوسرا پوائنٹ کہ عورت کو وقت پر ہر چیز سمیٹ لینی چاہیے. ایسا سست مزاج نہیں ہونا اچھا کر گنسا کریسا تھی کہ وہ شام ہو گئی. ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں اور جتنے بھی دیگر صحابیات ہوں، یہ اپنے کام کو مکمل مستقل صحیح طریقے پہ اپنے ہی وقت میں کر لیا کرتی تھی. اب خامد باہر کام کر رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اندر کام کر لے اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو بآسانی کر لے.
اور جس طرح مرد مصلی پہ بیٹھ کے جو عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے تو عورت گھر کے کاموں میں وہ ثواب حاصل کر لیتی ہے۔ میں آپ کو ایک جماعت کا واقعہ بتاؤں۔ جماعت گئی مسجد نبی مدینے، تو تبلیغ میں بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ایک ساتھی خدمت میں، ایک دو خدمت میں لگ گئے ہیں، باقی ساتھی عبادت گشت وغیرہ میں، تو وہاں پہ امیر صاحب نے کہا خدمت کون کرے گا؟ سب کے ہاتھ نیچے، نظر ہے تو اٹھ ہی نہیں رہی۔ وجہ بھائی اس لیے کہ اب روزہ رسول ہے، تو اب اس سے بڑی لالچ اور کیا ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سواریاں صحابہ نے تیز کر لی تھی، تو پھر آج وہ شاک رسول تو آج بھی موجود ہے، تو وہ کیسے کہا بس آج روزہ ہوگا اور ہم ہوں گے عبادت، ہم سے خدمت نہیں ہوتی، تو کوئی بھی ساتھی تیار نہیں۔ اب اگر سارے روزہ رسول پہ تو جماعت کا نظام ٹوٹتا ہے، پھر انہیں جب یہ تھک کے آئیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو اس پر دو ساتھی راضی ہو گئے کہ ہم کریں گے، ہم خدمت کریں گے، آپ جاؤ روزہ رسول پہ۔ تو انہوں نے 3 دن خدمت کی، کھانا پکا رہے ہیں، لا رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، پھر برتن اٹھا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، پکا رہے ہیں، یہ 3 دن یہ کام کرتے رہے، وہ 3 دن روزہ رسول پہ، وہ صلاۃ و سلام ہے، صلاۃ و سلام ہے۔ 3 دن گزرا، اور پھر اس کے بعد ساتھیوں نے کہا الحمدللہ کتنے ہی مزے ہیں، جو ساتھی روزہ رسول پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے اور اللہ رسول ذکر اذکار تلاوت نوافل پڑھ رہے تھے، کیا کتنی لذت ہے، کتنے ہی مزے ہیں۔ تو جو خدمت والے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بات بتائیں؟ جی ضرور بتائیے۔ کہا جتنے 3 دن تم روزہ رسول میں بیٹھ کر تم صلاۃ و سلام سے رسول اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہو، رب کعبہ کی قسم انہی 3 راتوں میں کوئی رات نہیں گزری جن میں ہم نے رسول اللہ کی زیارت نہ کی۔ اس کی وجہ خدمت کر کے تو دیکھو۔ تو اب جسمانی طور پہ جماعت والے روزے کے قریب ہیں اور دور ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ دل کی ایک ہلکچان دیکھیے کہ یہ دور ہو کے بھی قریب ہے، وہ قریب ہو کے بھی اتنے قریب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ خدمت میں وہ کہتے ہیں نا عبادت سے اگر ملتی ہے جنت تو خدمت سے ملتا ہے خدا، اور پھر خدا تعالیٰ جب مل گیا تو جنت تو پھر چھوٹی چیز ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں ایسے افراد کہ جو خدا سے خدا کو چاہیں۔ جنت کے لیے عبادت کرنے والے کئی ہیں، یہ سوداگری ملتی ہے۔ شان یہ ہے کہ رب کی ذات کی وجہ سے اس کی عبادت کی جائے، یہ شان اللہ والوں میں ہوتی ہے۔ یہ معرفت الہی میں ڈوبے ہوئے افراد ہی بتا سکتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی نہیں، ہمیں جہنم سے ایک بچاؤ کا معاملہ ہو یا جنت کی طلب کا معاملہ ہو، یہ چھوٹی چیز ہے۔ ہمیں تم سے تم چاہیے، ہم آپ میں آنا چاہتے ہیں، ادھر آ جائے اللہ۔ ان کے معاملے اور ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بایزید بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت میں مسجد میں دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کہا ہم 2 بھائی ہیں، ایک مسجد میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ باہر جا کر کماتا ہے، وہ کماتا ہے، میں عبادت کرتا ہوں، کھاتے اکٹھے ہیں۔ کہا تمہارا بھائی بڑا سمجھدار ہے۔ کہا وہ کیسے سمجھدار؟ تو میں ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ کہا تم جتنا عبادت میں لگ کر ثواب حاصل کر رہے ہو نا، میری رب کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس سے تم سے زیادہ دے رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہو، تھک کر بھوک تو لگتی ہے نا، تمہارے بھوک کے مسئلے کو بے فکر اس نے کیا ہے، تبھی تو تم یہاں پہ آ کر بے فکر ہو کر بیٹھے ہو، وگرنہ وہ انکار کر دے تو تمہیں باہر نکلنا پڑے۔ تو اسی وجہ سے تم لگے ہوئے ہو اور وہ بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہے، بلکہ 2 بھائی ہیں، دونوں صاحب ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلکہ میں اس سے یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ عبادت نفل نوافل نہیں کرنا چاہیے، اس کا الٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک صحابی ہے وہ باہر کماتا ہے، دوسرے صحابی ہیں وہ تمام تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں ہر وقت کام میں ہوتا ہوں، مشقت میں ہوتا ہوں، یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تسلی کے فرمایا لا اللہ کا ترزق بھی، شاید تجھے بھی تو رزق اس کے منہ سے مل رہا ہو۔ ترزق بضعفائکم، تمہیں بعض اوقات رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم کو یار کہہ رہے کام دینا کچھ ہو، ان کو گھر میں لایا کرو، ان کو دیا کرو۔ ان کا دینا دراصل خدا سے لینا ہے۔ اللہ رب العزت کے نظام اسلام کا طریقہ کار الگ ہے، دو تاکہ ملے۔ ہم کہتے ہیں لیں تاکہ ملے، اللہ کہتا ہے نہیں، دو تاکہ ملے۔ نظام اس کے یہاں الگ ہے، اس کے یہاں ایک ہٹ کر ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گھر میں چکی بھی خود پیسا کرتی تھی۔ ہماری عورتوں کے لیے تو آسانی ہے کہ گندم نہیں، گندم کا پسا ہوا آٹا ملتا ہے، انہوں نے صرف آٹے سے روٹی بنانی ہوتی ہے، اور وہ ازواج گندم ملتی تھی۔ اب گندم سے وہ پیستی تھی آٹا، پھر اس کے بعد جا کر روٹی، اور گندم ہی وہاں عرب میں بہت ہی ایک قلیل مقدار میں ہوا کرتی تھی، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات میں آتا ہے کہ گندم سے روٹی تو ان سے کھانا تو ثابت ہی نہیں ملتا، تو جو کی روٹی ہوتی تھی اور وہ سخت روٹی ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے اس چیزوں کے اندر انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ دوسرا ٹپ یہ ہے کہ وقت کے اوپر کام کو سمیٹ لے، اور پھر اس کے بعد بآسانی انسان آرام بھی کر سکتا ہے، مسئلے مسائل بھی اس کے حل ہو سکتے ہیں۔ تو وگرنہ ایسے ہوتا ہے پھر اس کے بعد موٹاپا، صحت خرابی، پھر اس کے بعد جا کر جم، تو پسینہ تو ویسے ہی نکلنا ہے، اور پھر تکلیف بھی سہنی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ پسینہ کام پہ ہی نکل آئے،
کیا ہی بہتر ہے کہ بندہ پھر جم میں جانا ہی نہ پڑے. جم میں جانے پر جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ کاموں میں حاصل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آگے ہے صاف ستھرائی. صاف ستھرائی کا جو معاملہ ہے انسان کو وہ بھی ساتھ رکھنا چاہیے. اگر صاف ستھرائی نہ ہو گھر کے اندر، کیونکہ ہر ایک چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ جمیل، اللہ رب العزت خوبصورت ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، خوبصورتی پسند کرتا ہے. خوبصورتی نہ ہو تو پھر اس کے بعد مزہ ہی نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بتایا گیا کہ گھر ہو صاف صفائی کا بھی خوب مکمل خیال رکھا جائے. کوئی چیز ایسے ہے کہ بالکل میلی پڑی ہے تو دھونے کے لحاظ سے پہلے سمیٹنے کے لحاظ سے، اب ہے دھونے کے لحاظ سے، جو دھونے کا معاملہ ہو اسے بالکل صاف صحیح طریقے سے کر لینا چاہیے. حدیث پاک کے مطابق گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو جب عورت اٹھاتی ہے سمیٹتی ہے تو ایک ایک چیز کے ٹھیک کرنے پر اللہ رب العزت اسے ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک ایک گناہ اس کا معاف کراتے ہیں. تو اب شاید ہم نے یہ سمجھے جب تک انسان مسجد میں نہیں آئے گا تو اس وقت کام نہیں بنے گا، غلط فہمی ہے. انسان مسجد سے باہر بھی ہو تو مسجد جیسا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور یہ چیز اس سے واضح ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں، اور یہی ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اب اگر انسان عورت کو پتہ چل جائے کہ جہاں پہ میں صفائی کر رہی ہوں تو گھر صاف ہو رہا ہے نا، تو وہاں پہ میرا آخرت بھی بن رہی ہے. ہم لوگ شاید اس وجہ سے صفائی کرتے ہیں کہ چلو کوئی ہمیں برا نہ کہے یا اس انداز سے مہمان آ جائے پھر پورے خاندان ہی گلے حسن. تو یہ ایک نیت ہونی چاہیے. تو وہاں پہ ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے معاملات درست ہوں گے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، رمضان میں انہوں نے درس قرآن، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ درس قرآن دیا کرو نا، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہو تو آپ اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو نفع دلواؤ. تو پھر کہا بات تو اچھی ہے جی، کون سی صورت؟ میں نے کہا سورۃ الحجرات بہتر رہے گی، کیونکہ میرا مزاج یہی ہے کہ ممبر سے یہ باتیں بھی ہونی چاہیے. گھر کی، اخلاق کی، دکان کی، مسجد بن چکی ہے، یہاں پہ تو گالی والا بھی آ کے چپ کر جاتا ہے، غیبت والا بھی زبان کو روک دیتا ہے. خرابی باہر ہے، رشتہ داروں میں ہے، عہدے داروں میں ہے، عبادت گزاروں میں نہیں ہے. صحیح ہے. تو پھر میں نے کہا سورۃ الحجرات کا آپ درس دے دیجئے. سورۃ الحجرات کے اندر غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، کسی کا حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، تکبر نہ کرو، جیسی باتیں ہیں. تو کہا میں روز درس دیتا رہا. تو جیسے ہی سورۃ الحجرات ختم ہوئی تو ایک ساتھی آ کر کہنے لگا اچھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک گالیاں ہی کی تھیں. ہم نے آج اسلام کو ایسے سمجھ رکھا ہے یا آسمان سے اوپر کی بات یا زمین سے نیچے کی بات. ابھی آسمان سے نہ اوپر ہے نہ زمین سے نیچے ہے، ابھی اوپر ہے تو اسلام یہیں پہ ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جہاں جاؤ وہیں پہ ہے. رات ہے تو پھر بھی اسلام ہے، دن ہے تو پھر بھی اسلام ہے. آسمان سے اوپر ہے مرنے کے بعد تو وہاں پہ بھی اسلام، مرنے کے بعد زمین کے نیچے تو وہاں بھی اسلام. فی الحال یہی ہے نا، تو یہاں کا اسلام لو، یہاں کا انسان کو آگے معاملات چلانے چاہیے. تو یہ اس کے لیے ایک بہتر چیز ہوتی ہے. اور آگے سنی سنائی بات ابھی پتہ نہیں ہے، صرف سن لی آگے پہنچا دی، خاوت کو سنا دی، تو ایسا بھی مزاج نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت سارے نقصانات. پہلا نقصان، اسے اب خود بھی صحیح بات نہیں پتہ کہ ایسا ہوا یا نہیں، اس نے سن سنا کے آگے سنا دی. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ بعد میں جب خامد کو ایک تو خامد نے اس سے سن لیا، اب کیونکہ اعتماد ہے تو بات مان لی اور اس کے مطابق جب فیصلہ کر لیا، آگے جا کے کل پرسوں پتہ چلا کہ بات تو ایسی تھی ہی نہیں، تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہر بات پہنچانے کی نہیں ہوتی، اگنور کرنا بھی انسان سیکھے. عورت کو اگنور بھی کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو چیز بھی ہو، جس طرح مرد ہے ہر چیز گھر نہیں لاتا، دیکھ داکھا کے جو چیز ہے مناسب پھر وہ گھر لاتا ہے. تو اسی طرح اب مرد کو کیا چیز بتانی ہے آج، یہ وہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جس کا فائدہ نہیں ہے، جس کا مرد کو پتہ لگنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس چیز کو انسان چھوڑے. تو یہ والی چیزیں نقصان کے پہلو کو اجاگر کرتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. تو اب نقصان والی بات جب واضح ہو جاتی ہے تو بعد میں عورت کو ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. جب خاوند کہہ دے میں نے تم سے سنا تھا، تم نے مجھے یہ بات کی، مجھے سننے کے تو یہ ملا ہے، انہوں نے کہا ایسی بات ہی نہیں ہوئی جو تم نے سنی ہے. تو ایسی چیزوں کو انسان کو چھوڑنا چاہیے. اور پھر دوسری عورت کا مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھی اپنے گھر کا پورا حال دے دیا. ہر جگہ سننے کی نہیں ہوتی، ہر جگہ سنانے کی نہیں ہوتی. کیونکہ عورت کے لیے پھر یہ بات ایک نقصان دہ کا پہلو، مطلب یہ کہ ہر ایک کو اپنا سمجھ لینا، اس انداز سے بات کر لینا کہ بس جہاں پہ بیٹھے ہیں تو مکمل مستقل پورا کا پورا حال. تو جہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ یہاں پہ کون سی بات کرنے کی، کون سی بات کرنے کی نہیں ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے. اس لیے انسان اس چیز کو پورا رکھا کرے. تو سنی سنائی بات ہو یا اس جیسے معاملات ہو آگے نہیں چلانے چاہیے. حضرت لقمان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بچے، تمہیں میں یہ اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کبھی بھی تمہارے سامنے اگر ایک بندہ اپنی آنکھ ہاتھ میں لے کر آ کر رو کر چیخ کر کہہ رہا ہو کہ فلاں بندے نے میری آنکھ نکال دی ہے، تو فیصلہ نہ کرنا، ابھی رکنا. ابو جان جوانی عیب میں آ گئی، اس کی آنکھ اس کے ہاتھ میں موجود، تکلیف کا اتنا بڑا سما، ابھی بھی میں فیصلہ نہ کروں؟ بیٹا
ذرا رکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ایک آنکھ تو نکلی ہوئی ہے، کہیں اس نے اگلے کی دو ہی نہ نکالی ہو اور بدلے میں اس نے اس کی ایک نکالی ہو. تو بات کو پورا جانچو، پرکھو، پھر پیش کرو. پیش کرنا بالکل آخری بات ہوتی ہے. قرآن پاک نے ایسے افراد کو فاسق مزاج بتایا ہے جو ایسے ہی سنی سنائی آگے بھائی سنیے شروع. میں جب میٹرک میں ہوتا تھا تو میں نے اپنا پرچے دے دیے، ایگزام دے دیا، تو وہاں پہ اب انتظار ہے کہ رزلٹ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. تو کوئی کسی دوست سے، میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھوں یار این دفعہ سنا ہے، این دفعہ جو ہے نا فزکس دا رزلٹ بالکل فیل ہے، 10% ہے باقی 90% فیل ہے. تو میں پریشان. کسی نے کہا فزکس کا 20% ہے باقی 80% تو بچوں کے فیل ہے. میں کہتا تھا یار مجھے تو نہیں پتہ چلا. اور میرے بھی ایک سلام دعا والے گپ شپ والے دوست ہیں. اور دوسری بات یہ ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا. تو تیسرا مجھے کوئی ایک ساتھی ایسا ملا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا سنا ہے. میں کہ یار سنا کوئی بات وہ دلیل نہیں ہوتی. تو جب ایک مرتبہ مجھے پھر کوئی ایسا ساتھی ملا کہ این دفعہ بیالوجی 3% پاس ہے باقی ساری فیل ہے، میں ان دوست کو آ کے میں کہ یار میں تو سنا کہ سارے 100% ہی رزلٹ فیل ہے، کوئی پاس نہیں تک. اچھا ہے یہ تک کیا گیا؟ میں کہ میں ہی سنا. تو یہ سننے والی بات نہیں ہوتی. ہر وہ جو سن لیا آگے پہنچا دیا. اب اس بات کی تہ نہیں ہے، اس بات کی بنیاد نہیں ہے. سنے آگے پہنچا دیا، یہ چیز غلط ہے. پھر رزلٹ آنے پہ ایسے ہوا ہی نہیں تھا جو سنا. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. تو یہ، اور پھر اس کے بعد آگے خوبصورت بات، عورت جب مرد کو رخصت گھر سے باہر کرنے لگے تو ممکن ہو تو گھر تک، دروازے تک آئے، اور جب باہر نکلنے لگے تو اونچی زبان سے یہ بھی کہہ دے فی امان اللہ، کہ میں نے اپنے خامد کو اللہ کی امان میں دیا. سب سے بڑا فائدہ. اب خامد کی نگاہ بھی غلط نہیں اٹھے گی، خامد سے غلط کام بھی نہیں ہوگا. اب یہ مذاق نہیں ہے کہ ایک بندے نے، ایک عورت نے اپنے خامد کو اللہ کی امان میں دے دیا ہے. اب یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امان میں ہے. اور یہ تو مسلمانوں کا سٹائل ہے خوبصورت. اور پھر ممکن ہے کہ اس کی اگر کہیں دوسری جگہ آنکھ لگی ہوئی ہے، چاہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، تو اللہ رب العزت وہ بھی روک سکتے ہیں. یہ بھی ایک فائدہ مند ایک چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اس میں اور پھر اسے احساس دلائے اونچا. ایک تو یہ فی امان اللہ بولے، یہ تو اللہ کی امان میں آ گیا. دوسرا فی امان اللہ کا انداز یہ کہ اونچا بولے. اب کیوں؟ میں نے کل بات کی تھی، ایک ہے محبت، ایک ہے اظہار محبت. تو جہاں پہ محبت ہو وہاں پہ اظہار محبت بھی ہو. تو پھر اس سے خامد کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے، دیکھو اس کو میری پرواہ ہے. میں باہر تک آیا تو یہ دروازے تک پہنچی، اور جب اب باہر نہیں نکل سکتی تو فی امان اللہ، جہاں تک پہنچ سکتی تھی آئی ہے، اور جہاں نہیں پہنچ سکتی فی امان اللہ، مجھ سے بڑے کی امان میں ہو، ادھر ہی اس کے پاس رہو. تو یہ ایک آداب اور اخلاق. اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کیونکہ گھروں کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو اگر جو نیا بندہ آ کر سنتا ہے وہ کہتا ہے یار چھوٹی چھوٹی گالیاں تھے، لڑ دے کھڑے. حالانکہ اس نے سنی ہے وہی بری عادت ایک بار، اور جو لڑ کے آئے ہیں وہی عادت انہوں نے ہر بار صحیح ہے. تو گویا سننے اور سنانے والوں میں مناسبت نہیں ہے. بات اگرچہ چھوٹی ہے، پر ایک جو چھوٹی بات ہے یہ بار بار ہونے لگے نا، وہ کہتے ہیں نا تکرار مکروہ حرام ہوتا ہے. ایک بار کام کیا مکروہ ہے، دوبارہ کیا، اور اسی مکروہ کام کو اگر بار بار بھی کرتے رہے تو بعض شرائط کے ساتھ یہ وہی کام، ایک کام ہے ایک بار کیا تو مکروہ ہے، اس کی عادت بنا لی تو حرام تک بھی آ جاتا ہے. تو یہی چیز ہے، ایک بار دیکھی سنی تو چلو ٹھیک ہے سہ لیا، تو پھر اگلی بار وہ والا پھر مزاج نہیں ہوتا، اگلی بار تکلیف کا پہلو ہوتا ہے. اور یہ ایک اگلا پہلو، انسان کو، عورت کو چاہیے کہ خود بھی صاف ستھری رہے. گھر کی چیزوں کو سمیٹنا ہو، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہو تو خود بھی صاف ستھری رہے. آج کل کا سٹائل یہ ہے کہ گھروں میں ایسے رہیں گے کہ بالکل ایسے جیسے کوئی تیاری نہیں، اور جب باہر نکلنے لگیں گی خود ہی خامد حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، پہچانی نہیں جاتی. تو یہ جو حسن اللہ رب العزت نے جوانی کا دیا ہے، تو جہاں پہ اظہار ہے تو وہاں پہ سست، اور جہاں پہ روکا گیا ہے تو وہاں پہ اس انداز سے انسان. اب دیکھیں ہر ایک چیز، کیونکہ اللہ رب العزت سے شیطان نے بھی تو وعدہ کیا تھا، ہر وہ کام جو تمہارے اسلام کا ہے میں اس کے خلاف انسان کا مزاج بنانے کی کوشش کروں گا. اور مردوں کو اللہ رب العزت نے کہا ٹخنوں سے شلوار اوپر، کتنے دیکھتے ہیں کہ نیچے. عورتوں کو کہا کہ نیچے رکھو، کتنے ہیں کہ اب اوپر. تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ مزاج خراب ہو چکے ہیں شیطان کی وجہ سے. تو جب کبھی بھی ایک مرتبہ انسان شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے. اچھا کچھ نہیں تھی نا آگے، تو یہ ایسے معاملے نہیں ہوتے، پھر 1 سے 2، 2 سے 4 ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایک بڑے سفر سے واپسی پر، تو جیسے ہی مدینے کے قریب ہوئے تو اب تو وہیں پہ وہ رک گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نبی علیہ السلام نے روک دیا، کہا تم یہاں پہ تیار ہو. اور پھر ایک بندے کو آگے مدینے بھیج دیا.
ان کی عورتوں کو جا کے کہا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کا قافلہ تھا اب وہ ابھی آنے لگا ہے، بس وہ قریب ہے، پہنچنے لگا ہے. اور اس پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو باہر روکا اور ایک بندے کو بھیجا کہ تم ان کو جا کر بتاؤ. ادھر نبی علیہ السلام نے وجہ بتائی تاکہ الجھے ہوئے بالوں والیاں اپنے آپ کو درست کر لیں، اور پھر یہاں پہ موجود صحابہ کو فرمایا کہ تم بھی اپنے آپ کو درست سنوار لو. پھر جب ملاپ ہو، کتنے عرصے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنا ہو، تو پھر یہ الجھن کا پہلو نہ بنے. چھوٹی چھوٹی باتوں تک کا اسلام نے خیال رکھا ہے، تو ان چیزوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے، وگرنہ تو معاملے خراب ہو جاتے ہیں. میں ایک ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جو ڈیر اسماعیل خان سے دبئی گئے، ان کے وہاں پہ رشتہ دار تھے، تو بغیر بتائے گئے دبئی، اور جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو وہ حیران دبئی والے کہ آپ کیسے یہاں پہ، کل تک تو بات ہو رہی تھی آپ ادھر ہی. تو انہوں نے کہا سرپرائز. اب اسے سرپرائز کا نام دے دیا جائے، یہ انداز نبوی نہیں ہے. جانے سے پہلے اپنا آنا بتاؤ پھر آؤ، یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اور آج چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اسلام ہے، مزاج اسلام نہیں ہے، تو مزاج اسلام لے لیں گے تو پھر اس کے بعد، کیونکہ اسلام کہتے ہیں 4 دیواری بنیاد، وہ ہے الحمدللہ، اور مزاج اسلام کہتے ہیں یہ خوبصورت ماربل، زبردست قسم کا سب کچھ فرنیچر، یہ تمام چیزیں تو اعلیٰ چیز بن چکی ہے. مزید اعلیٰ بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہونی چاہیے، تو پھر ان چیز کا انسان خیال رکھے تو کیا ہی بہتر بات. آگے تقریبات میں جو شرکت ہو تو وہ بھی کرنی چاہیے. صلہ رحمی ہے، مردوں کے یہ جو مردوں کا مردوں کے ساتھ سلام دعا، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ، گھر کے اندر انسان کو اس انداز سے بند نہیں ہونا چاہیے. کسی کی تقریبات ہو تو انسان جائے، لیکن آج کل کے جو تقریبات ہیں، تقریبات علیحدہ کم ہیں، فسادات زیادہ ہیں. تو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ گناہ سے شروع، گناہ پر ختم. نکاح ہے گانوں سے شروع. تو مجھے ایک ایسے ملے تو میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو سادے بندے، اللہ رسول نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، کتنی ساری زندگی کی کمائی، اب کیا حلال کمائی حرام پہ لگانے کے لیے تم نے جمع کی تھی؟ نہیں بھائی، آخری بچہ ہے، آخری بچہ ہے تو تم نے پھر تو تمہیں مزید بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرے کتنے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہمیں کالز آتی ہیں وہ طلاق کی آتی ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا کوشچن ان سے یہی ہوتا ہے تمہاری نکاح کا انداز کیسا تھا؟ حالوں میں تھا، گانوں سے تھا، بد نظریوں سے تھا؟ اب بک تو نہیں چلتی ہفتہ شادی بھی. کتنے ایسے مشاہدے ہیں. میں نے ان دوست کو کہا، میں نے کہا تم نے کبھی نماز میں جانے کے لیے گانے لگائے؟ مسجد میں گانا لگا ہوا؟ کہا نہیں وہ تو عبادت ہے. میں نے کہا نکاح بھی عبادت ہے. کس غلط فہمی میں ہو، کس انداز میں پڑے ہوئے ہو، یہ عبادت ہے. تبھی تو کبھی ہم نے گانے سے پہلے ہم نے خطبہ پڑھا ہے؟ نہیں. گانا مسجد میں ہوا ہے؟ نہیں. یہ نکاح مساجد میں ہوا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مساجد میں نکاح کیا کرو، اعلان کر کے کیا کرو. اور نکاح سے پہلے خطبے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ یہ عبادت کا پہلو ہے. ایک طرف اگر معاملات کا پہلو ہے تو یہی چیز انسان چھوڑ بیٹھے. پھر اس کے بعد نقصانات. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ تقریبات میں جانا چاہیے، دوسری طرف پہلو یہ بھی ہے کہ اب اگر جائے تو وہاں پہ گانے. بہت ہی سمپل وے جو میری نظر میں بہتر ہے، یا تو تقریبات جو پروگرام ہے اس سے 2 دن پہلے جائے یا 3 دن بعد میں جائے، اور واضح طور پہ بتائے کہ میرے نہ آنے کی وجہ یہ تھی. جب تم رب کو ناراض کرنے کے لیے پرواہ نہیں کرتے تو ہم تمہیں ناراض کرنے کے لیے کیسی پرواہ؟ مجھے میرے قریب نے کہا کہ آپ شادیوں پہ آؤ گے، میری شادی پہ آؤ گے؟ میں نے کہا بالکل آؤں گا. تو دوسرا سوال کہ میں نے کہا گانے ہوں گے؟ کہا ہاں. میں نے کہا پھر میں بالکل نہیں آؤں گا. کہا ناراض ہو جاؤں گا. میں نے کہا اللہ کرے 10 مرتبہ ہو جائے. ایسے منہ پہ دیکھا. میں نے کہا اللہ کرے 10 مرتبہ ہو جاؤ. نئی بات سمجھے تو دوبارہ سن لیجئے. کہا یہ کیا، یہ ترتیب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یہ بھی تو ترتیب نہیں ہوتی جو تم نے گانوں سے شروع کر رکھا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے تو یہ طریقہ نہیں اپنایا. وہ تو اتنا سادہ نکاح ہوتا تھا. نبی علیہ السلام صبح ایک صحابی سے پوچھ رہے ان کے انداز سے، اتزوجتا، کیا تم نے نکاح کیا؟ جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. شادی کے بعد بھی نبی کو نہیں پتہ چلا. وہاں جنازے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور نکاح کا معاملہ یہ نہیں ہوتا تھا. اگرچہ گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن طریقے سے. تو یہ والا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز سے پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اور بندو تمہارے سامنے جب 2 پہلو آتے ہیں نا کہ اب اگر تم کرو تو اللہ ناراض، چھوڑو تو لوگ ناراض، تو اس وقت اللہ کی پرواہ کر لیا کرو، لوگوں کو چھوڑ دیا کرو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے راضی کیا نا، ان قریب ان ناراض کو راضی میں کر دوں گا. اور اگر تم نے مجھے ناراض کر لیا ان کو راضی کرنے کے لیے نا، جب میں بڑا ناراض ہوں نا، ان قریب وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے. لاکھوں روپے لگانے کے بعد میں قریب تر ایسے افراد کو جانتا ہوں. علی ٹھیک آدھا میں بھئی کیا چیز؟ میں نے کیا ٹھیکا؟ کہا تم نے کہا تھا نا کہ وہ بس شادی ہو تو شادی ہونی چاہیے، وہ نہیں کیا تو اب پچھتا رہے ہیں. میں نے کہا جو کام تم نے کر کے دیکھا ہے نا وہ میں پہلے جانتا تھا اندازوں سے. لاکھوں لگا کے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی سالن ٹھڈا ہے، صحیح ہے نا. وہ اب دوست کہہ رہے تھے کہ انہاں کو گھرن دا گوشت ہی کھواؤ تو نکل دے لے اپنے ہاتھ کو پہنچ کے آسن کہ گوشت تو آلہ ہی لیکن ہے ٹھڈا.
ناشکری کا پہلو ہوتا ہے، یار میں کو ڈٹھا نہیں ہوں، میں کوئی دینا سلام نہیں کروایا، ساکو تو منہ ہی نہیں لایا، اس قسم کی باتیں ہوتے ہیں. تمہارا خرچہ الگ اور ناراضگیاں خرچہ کر کے تم لوگوں کو ناراض کر رہے ہو. اور پھر اس انداز سے جو بھی پوچھ بھائی اللہ رسول کی ترتیب تھی ہم نے ویسے چلائی ہے، اب ناراض ہونا ہے تو اللہ رب العزت کا دعا بیان کرے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اب تمہیں ٹھیک کر لیں اور خدا کو ناراض کر لیں تو پھر تم ان قریب ناراض اور اسے تو پہلے ناراض کر بیٹھے. کیا ہاتھ میں رہا؟ دنیا بھی خراب، خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت تباہ تھی، دنیا میں بھی مزہ ختم. کفار ایک اعتبار سے دیکھیں دنیا میں تو مزے کر رہے ہیں نا، پھر مسلمان نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے. وہاں کا تو اس لیے نہیں رب ناراض، یہاں کا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کو اس انداز سے خوش کیا کہ ان قریب انہوں نے ناراض ہو جانا ہے. ان کا مزاج راضی ہونا نہیں ہے، ان کو ایک نظام پہ لاؤ، خود بھی پابند ہو وہ بھی پابند ہو جائے، تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے. اور دوسری چیز اگلا ٹاپک کہ گھر میں عورت کو ایک جگہ مختص کر لینی چاہیے عبادت کے لیے. جہاں نماز ہو، گھر کی چھوٹی سی مسجد ہو تو وہ بنا لینی چاہیے، جہاں پہ ہم سونے کے لیے علیحدہ کمرے کو ترجیح دیتے ہیں، پکانے کے لیے علیحدہ باورچی خانے کو نام رکھا ہوا ہے، تو عبادت گاہ بھی ہونی چاہیے. وہاں پہ انسان پاکیزگی سے، تسلی سے تسبیح لٹکی ہوئی ہو، تمام تر جو چیزیں، ایک چھوٹا سا ایک مسجد جیسا ماحول لگنا چاہیے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اور اس کی تشریح میں یہ بات ہے کہ مردوں کو بھی چاہیے جو سنت نوافل ہے، بہتر اور افضل یہی ہے کہ گھروں میں پڑھنا چاہیے. اور آج تک اگر آپ کے سامنے یہ مسئلہ نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ماحول بدل چکا ہے، کہیں سے انسان آتا ہے کہیں پہ جاتا ہے، گھر جاتا نہیں ہے، یہاں پہ پڑھی نہیں، بعد میں ٹائم نہ ملا، تو اس لیے کچھ نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے کہ یہیں پہ انسان پڑھ لے. وگرنہ افضل چیز یہی ہے. نفل میں تو دوسری بات ہی نہیں ہے کہ شان گھر ہے، اور سنتوں کے لیے بہتر یہی ہے ہمارے فقہ کے مطابق کہ گھروں میں پڑھنے چاہیے. تو وہاں اور پھر اس کے کافی فائدے بھی ہیں. نمبر 1، عورت اگر نماز نہیں پڑھتی تو نماز کی خاموش دعوت. بچے نہیں پڑھتے تو پتہ چلے گا ابو جان پڑھ رہے ہیں تو چلو وہ بھی نقل کے طور پہ ہی صحیح ساتھ آ جائیں گے. اور اگر عورت پڑھتی ہے رکوع صحیح نہیں یا اس جیسا کچھ بھی تو اسے موٹیویشن ہوتی ہے خامد کے عمل سے. وہ جو گھر کا بڑا کرے تو گھر کے چھوٹوں کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے. اس چیز کو بھی بڑھائے. پھر عورت کو چاہیے اگلا یہ ٹاپک ایک پوائنٹ کہ مرد کو خرچ کے اوپر بھی ابھارے، خرچ کی اسے ترغیب دے. میں نے قرآن پاک میں جس طرح مزاج ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں نعمتیں دوں گا. ہم کہتے ہیں یا اللہ نعمتیں دے تو شکر کریں، الگ معاملہ ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انفق، خرچ کرو تو تاکہ تم پہ کیا جائے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تو دے تو دے، اللہ کہتا ہے تم دو تو دیں، تو نظام الگ ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہے، تم دو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں چوتھے سال میں فیصل آباد میں پڑھ رہا تھا. وہاں پہ ایک میرے جو ساتھی ہمیں تفسیر پڑھانے لگے، تو ساجی نے تفسیر پڑھاتے ہوئے ایک زبردست قسم کا نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس 40 دن کے لیے بلایا، واپس آئے، دیکھا سامری ہے، قوم کو شرک کے اندر مبتلا کر چکا ہے. یہ امت موسیٰ کا سب سے بڑا دوسرا دشمن، فرعون تو مشہور ہے نا، دوسرا دشمن یہ بھی ہے سامری. قرآن پاک 16 سپارہ سورۃ المریم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جلالی پیغمبر ہے، ایک تھپڑ پہ بندے کو مار دیا تھا، تو اس کے پاس آئے، اسے مارنے لگے. اللہ رب العزت نے روک دیا. اے موسیٰ تم نے سامری کو نہیں مارنا. اے اللہ کیا یہ دین موسیٰ کا دشمن نہیں؟ بالکل ہے. اے اللہ کیا یہ وہ کام جو تجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے، جو کل قیامت کے دن جس کی معافی نہیں ہے، شرک، اس میں مبتلا کرنے والا، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں موسیٰ ایسا بھی ہے. تو اے اللہ پھر اسے قتل نہ کرنے کی کیا وجہ؟ اب کیا دلیل رہ گئی کہ ہم اسے نہ روکیں، کہ اسے نہ قتل کریں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ خرچ بہت کرتا ہے. امت موسیٰ نہیں، امت موسیٰ، امت محمدیہ کا نہیں، وہاں کا فرما بردار نہیں، کافروں میں ایسا کہ شرک پسند، قوم کو لانے والا. وقتی طور پر اس وجہ سے عذاب ہٹ گیا کہ یہ خرچ کرنے والا ہے. اور مجھے بتاؤ کہ جو امت محمدیہ کا ہو، پھر مسلمان ہو، پھر مومن ہو، پھر حلال پیسہ ہو، لگاؤ پھر دیکھو کیا ہی خوبصورت انداز. اعلان ہوتا ہے صبح سویرے، اے فرشتو، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوہاروں والی گلی کے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ فلاں فلاں بندہ ہے نا، یہ دیتا ہے، یہ بہاتا ہے. اعلان ہوتا ہے تم بھی دو. اے اللہ وہ جو فلاں ہے یہ روک لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کہ تم بھی روک لو. میں چاہتا ہوں مجھے ملے تو پھر ہم اگلوں کو دیں. ایک ہے کہ مجھے سمجھ آئے نہ آئے، ایک یہ ہے کہ نظام کیسا ہے، سمجھ آئے نہ آئے. دیکھنے میں اب کیسا لگ رہا ہے کہ یار پیسے کم ہو رہے ہیں، 100 پہ 10 دیا تو 90 بچے ہیں، 110 نہیں ہوا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دینا بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، رب کا وعدہ ہے. اب بات تو ختم ہو گئی. سمجھ آنا نہ آنا اور بات ہوتی ہے. اور اسلام کو ہم نے سمجھ کی بنیاد پہ رکھا ہی نہیں ہے. صحابی رسول ہے، نبی الاسلام ہے،
نبی علیہ السلام ایک کافر آتا ہے, یا رسول اللہ مجھے پیسے واپس کرو میرے, تم سے لیے تھے تو تمہیں واپس بھی دیے ہیں. کہا نہیں دیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیے, تم بھول رہے ہو. تو اس کے اوپر وہ کہنے لگا ذرا گواہ لو. حضرت خزیمہ قریب آ گئے, میں گواہ ہوں نبی نے دیے تھے. وہ چلا گیا. مجھے پتہ ہے خزیمہ تم میرے پاس اس وقت نہیں تھے, تو معاملے پہ گواہی کیسے دے دیا؟ یا رسول اللہ غیب کی بڑی بڑی باتیں نہیں جانتے, جنت ہے نہیں جانتے, جنت جہنم ہے. ہم اتنی بڑی بڑی غیب کی باتوں پہ اگر آپ کے بغلا دیکھے, کوئی نظام نہیں ہے کچھ بھی, ہم یقین کر سکتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس کے اوپر تو ضرور آپ نے دیا ہوگا. تو نظام ایسے, تو اس کے اوپر تو اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز یہ بھی بتایا ہے. تو پھر اس کے بعد دوسری بات آگے, جو کال پہ عورت کو بات مختصر کرنی چاہیے. پیکج لگا کے اچھا بتائیں کیسے پکایا ہے, اچھا بات وہ کتنی دا پیا, اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ جو وقت ہے زیان ہے, اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے اس کو چھوڑنا چاہیے. اور اگر غیر مرد ہے, کال ہے, یا پھر اس نظام سے دوسری ترتیب کے دروازے پہ آیا ہوا ہے, تو مزاج میں سختی رکھے. ہر جگہ نرمی اچھی چیز ہے, ہر جگہ نہیں. جیسے شرم اچھی چیز ہے, ہر جگہ نہیں. پنکھا چلانا بھی اچھی بات ہے لیکن سردیوں میں نہیں. اسی طرح کام کا وقت, یہاں پہ بھی نرمی اور سختی دیکھا جائے گا, یہاں بھی وہی بات ہے. اور پھر اگر آج ہم دیکھیں عورت کا مزاج اپنے پیاروں سے سخت ہے اور غیروں سے نرم ہے کہ کتنی بےزتی نتی ہے. قرآن اس کے الٹ ہے. قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول, ان کے ساتھ پیار سے نہ بولو. اور اگر تم ایسے کرو گی, اگلے مرد کے دل میں اگر تھوڑا سا مرد ہوا, ابھر آئے گا تمہارے پہلو کو نرم ہونے کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات سے بڑھ کے آگے بات ملاقات تک لاتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں. تمام تر انبیاء میں سب سے بڑے جلیل القدر جس کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں, اس کی وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی, مجھے نہیں دیکھ سکتے تم. اے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. تم میں وہ ابھی صلاحیت نہیں ہے کہ تم مجھے اللہ کو دیکھ سکو. ہاں قیامت کے دن مومن کی شان الگ ہوگی کہ انکم سترون ربکم, اے لوگو مبارک ہو یہ آنکھیں کل قیامت دن اللہ رب العزت کا زیارت کریں گی. وہ الگ ہے. دنیا میں بات کی جا رہی ہے. تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, چلو بات لمبا واقعہ ہو جائے گا. بات یہاں پہ یہ کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چاہت کی ہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ تھے, بات کرتے تھے رب سے, دل میں بات آئی جو بات کرنے میں اتنی لذت والی ذات ہے تو دیکھنے میں کیسی ہوگی, دیکھنا چاہتا ہوں. تو بات زیارت تک لے کر آتی ہے, بات ملاقات تک لے کر آتی ہے. اچھے کی ہے تو اچھے کی زیارت اچھی, اور برے سے بری بات تو بری ملاقات تک لائے گی, اور بری ملاقات لعنت ہے. ہم پر ہے کیسے ترتیب چلائیں. تو یہ انداز ہوتا ہے. اس وجہ سے اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے وگرنہ. اور پھر اس کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بات قرآن کی ہے. اب کہتے ہیں یہ مولیاں دی گالیاں چھوٹے موٹے, نہیں بھائیو, یاد رکھنا مولوی علماء مسئلہ بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں. بنانا اور ہے, بتانا اور ہے. یہ اب موبائل ہے, یہ موبائل کیا میں نے بتائی ہے یا میں نے بنائی ہے؟ بتانا اور ہے, بنانا اور ہے. اسی طرح کوئی کہتے ہیں نا کہ مولوی لوگوں کو بس کافر بنا مر دیتے کھڑے ہونے. نہیں, کافر وہ خود ہوتا ہے, بس مولوی تو بتاتے ہیں کہ تم کافر ہو چکے ہو. اب ہر جج کیا لوگوں کو ایک پھانسی پر لے کر آتے ہیں؟ نہیں, اس نے جرم ایسا کیا ہے, خالی جج تو اس کا اظہار کرتا ہے. رزلٹ والے کسی اسٹوڈنٹ کو فیل نہیں کرتے, اس نے لکھا ہی کچھ نہیں تھا. وہ جس قابل ہوتا ہے اس کو اس کی شکل دکھائی جاتی ہے, ماہر شکل دکھانے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس لیے وجہ سے وہی معاملہ چلا دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی مسئلہ بناتا نہیں ہے, بتاتا ہے. بنانا اور ہے, بتانا اور ہے. اس وجہ سے اس چیز میں خیال رکھنا چاہیے. تو اس وجہ, اور دوسری چیز, اہم باتوں کو انسان لکھ بھی لے. جو بات اہم ہو, آئندہ فیوچر کی پلاننگ ہو, یا خامن نے کچھ کہا ہے, گھر کے اندر بہت سارے کام, ذمہ داریاں, بچوں کا چیخنا, بہت سارے اور بھی کام, اور خامد آ کر پوچھے گا بھی, تو اس میں بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ عورت کو چاہیے لکھ لے. اور ابھی اس کے اوپر ایک ایسی چیز نہیں ہے یار لکھن کا نہیں, یہ قرآنی مزاج ہے. آج بہت بڑے بڑے ڈیلرز بھی ہوں تو وہ لکھتے ہیں, دکانداری نظام بھی اسی انداز سے چل رہا ہے. تو اور فَاكْتُبُوهُ قرآن کہتا ہے, یہ چھوٹی باتوں پر تو نہیں, بڑے بڑے معاملات پر جو ادھار کی لین دین ہو تو یہ قرآنی مزاج ہے, لکھ لینا چاہیے. وگرنہ یہ چھوٹی سی بات ہے. اب عورت کی چاہت ہے کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں, لیکن خامد یہاں سے گیا بچوں کے رونے, کھانے کے پکانے, گھر کو صاف کرنے میں اضافی خامد کا کام بھول گئی. اب وہ باہر بیٹھ کے مستقل خوش ہے کہ آج وہ چیز میری ہو چکی ہوگی. خامد آتا ہے مایوس, سوچ کے الٹ معاملہ, پھر اس کے بعد مزاج تو خراب ہوں گے. تو یہ کتنی لڑائی تک لاتے ہیں. تو اگر وہ لکھ لیا ہوگا تو ممکن ہے کہ اسے یاد آ جائے, اور وہ ہر وقت اسے یاد نہ رہے تو اچھا ہاں ایک اضافی وہ کون سا کام تھا جو پریفر شدہ, جو ترجیح شدہ کام ہے پہلے لکھ لے اور اسی ترتیب سے کام چلا لے. تو یہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آئندہ آنے والی لڑائی سے بھی انسان بچ سکتا ہے, وگرنہ تو معاملہ خراب ہوتا ہے. اسی طرح خامد کی ضرورت کا پوری کرنا,
عورت اور مرد کا ملاپ یہ ایک اللہ رب العزت نے جنسی فطرتی طور پہ رکھا ہے، ایک حیا کے درجے میں رہتے ہوئے۔ ایک بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، عورت کو چاہیے کہ مرد کی ضرورت کو پورا کرے۔ حدیث پاک کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ صحت مند عورتیں بھی نخرے کریں گی، اپنے خامدوں سے ہٹیں گی، اور یہ بہت بڑا نقصان دہ عمل ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں سے پیاس پوری نہیں تو پھر باہر تو آنکھ خراب ہوگی، یہاں سے نہیں تو پھر کہیں پہ، وگرنہ اب جس طرح انسان ہے نا حلال پسند ہے، ایک دن اگر نہیں کھائے گا تو روزہ، دوسرے دن نہیں کھائے گا تو برداشت، تیسرے دن گندگی میں بھی ہاتھ مارے گا کھانے کے لیے۔ یہاں پہ بھی وہی جنسی ضرورت ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ آگے حدیث پاک کے مطابق عورت تم سواری پر سوار ہو، خامد کو ضرورت ہے بلایا سواری سے اتر کے آؤ، ضرورت پوری کرو پھر سوارو، اس انداز تک۔ اور رہ گئی بات غسل کی یا تکلیف دہ معاملات کی، لذت کی لذت ہے، حدیث کے مطابق غسل کے ایک ایک قطرے پہ تمہارا گناہ کا معاف ہونا، درجے کا بلند ہونا، نیکی کا ملنا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے۔ تو اب اس وجہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، آقا فرماتے ہیں کہ نکاح پر نیکیاں ہیں، بیوی کا بوسہ لینے پر نیکی۔ یا رسول اللہ یہ تو اپنی لذت ہے، کہا مجھے بتاؤ اگر یہ یہاں پہ پوری نہ کرتا تو زنا تک مجبور نہ ہوتا؟ تو مزے کیا اسلام کی خوبصورتی ہے، مزہ ہے۔ اور پھر اس مزے پہ کیا ایک ایسا ہمیں دنیا میں کمپنی اور مالک ملے گا کہ سارا مہینے سمو، کھاؤ پیو، جیسے کریں دے کرو، پھر اس کے بعد آخر میں تم ہمارے پاس تنخواہ لینے آ جانا، ملے گی ایسی کمپنی؟ یہاں پہ خوبصورت زندگی کو اسلام کہتے ہیں۔ اس سے انسان دور ہو تو ذلیل ہی ذلیل ہوگا۔ اور پھر مجھے ایک دوست نے کہا نا، ایک بندے نے کہا کہ دنیا چاند تے پہنچ گئی تو صحیح تھیں ودے وے، میں کہ الحمدللہ کہ تھیں تے ودے ہیں، تو اپنا معاملہ دسا۔ ایک بندے آپ نے کہہ دیا کہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں، دوسرا ہم طبقہ کے زمین پہ رہتے ہیں، تو کتھوں دے؟ نہ تو چاند تے پہنچ سکے تو اتھا مزے کر، نہ تو اتھا رہ کے سارے نال تھی سکے کہ تو سارے نال، تو نہ اتھا پہنچ سکے کہ دنیا کما، تو نہ اتھا رہ سکے کہ آخرت ہی خراب۔ تم کس باغ کی مولی ہو؟ اپنا تو متعین کرائٹیریا کرو۔ تو یہ ایسی، میں جب عالم بننے کے لیے باہر نکلا تو یہ میرے کانوں میں، میرے علاقے، میرے بہت بڑے یہ شہر کے اندر باتیں جو میرے جاننے والے ہیں مجھ تک پہنچی کہ تو کھا سے مولی بڑھتا پیا۔ پھر جب بن چکا یہ بات سامنے آتی ہے کہ مولی تیرا کھاندن، کہیں پہ تو ٹھیکو، کہیں پہ تو روکو، سارے کو ہک نہیں۔ اب یہ بات بھی کہ تاکو کون دیسی دھی توت کوئی دیسی نہیں، تو مولی بڑھتا پیا۔ پھر دوسری طرف بات یہ سننے کو ملی کہ سارے کو ہک نہیں چلیں دی، یہ چار چار رکھی پہ ہوں۔ کیا وجہ ہے یار؟ شیطان کا دھوکہ ہے، خدا کی قسم شیطان کا دھوکہ ہے۔ ابتدا میں یہ تنگ کر کے نظر کو دکھاتا ہے، جھوٹ دھوکے سے شروع ہوتے ہے، شیطان اسی پہ ختم کرتا ہے۔ بھوکے مریں، عزت علیحدہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کتنی ایسی جگہیں ہیں الحمدللہ کہ جہاں سے آفر آئی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عزت۔ اور اس کی وجہ یاد رکھیے گا، جو بندہ اس راہ پہ آتا ہے تو اللہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، وگرنہ یہ معاملہ دکھنے کا اور ہے، سودا کرنے کا اور ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے میرے لیے جھک، پھر لوگوں کے تو تیرے لیے، پھر میں ان کے دلوں میں محبت اور عزت ڈالوں گا۔ تو یہ انداز الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے فائدے اور نقصان ہیں۔ اور پھر اگلا، عورت کو اس انداز سے ہونا چاہیے کہ یہ مرد کو تسلی دینے والی ہو۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، عورت کا تسلی بھرا ایک لفظ مرد کی دن بھر کی مایوسی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ خامد گھر میں آیا پریشان ہو کہ بھئی آج دکان سے کشا وکی نہیں، ہاں تو ہیں ہی ڈاتا، مزید خراب، مزید مسئلہ مایوسی میں۔ وہ اب نہیں ہے اب اس کو کوئی دلاسا کہ کوئی اسے کندھا دے۔ یہ عورت وہ ہے کہ انسان کو سپرمین بنا سکتی ہے۔ خدا قسم، خدا حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ اور اگر اس انداز سے نہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ تسلی دے، مجھے پتہ ہے آپ بیچ لیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے پیر صاحب بتاتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ڈالر بھی 2-3 روپے ہوتا تھا، اور اتنے بڑے لاکھوں اور ارب پتی گھرانے میں کہ جس کا نوکر اس وقت کے زمانے کے 2 لاکھ گویا اب کے 2 کروڑ پیسے زیادہ تو لے کر چوری کر کے بھاگ گیا، واپس آیا، احساس ہوا، معافی مانگی، انہوں نے بھی واپس ان کو نوکر رکھ لیا۔ یعنی اتنے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اتنا زیادہ ارب پتی۔ لاس ہوتا ہے کاروبار میں، بالکل ڈاؤن ہو گئے، شہر چھوڑنا پڑا، قرضدار بڑھ گئے، گھر بکنا پڑا، تمام تر بات مایوسی میں۔ اب خواد ہے دن رات پریشان، اور بیوی کو آ کر کہا کہ تم ناراض، کہا نہیں میں ناراض، کہیں میں تو ناراض نہیں ہوں، اللہ خیر کرے گا، مجھے تم پہ امید ہے مزید بناؤ گے، کل تک حالت کم تھی جو اب تم بناؤ گے۔ خامد کی آنکھیں کھلی، اب 2-3 جگہوں پہ دیکھا کہ میری اس ہی کی بیوی
4 جگہوں پہ بیٹھ کے اس کو تسلی اس کے بارے میں تعریف کر رہی ہے. کہا لینا دینا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, میرے خامد کی غلطی نہیں ہے. جو اللہ دے سکتا تھا وہ لے سکتا ہے, دیا بھی ہے لیا بھی ہے. اب جب تک ہمیں زندہ رکھا ہے نا تو ضرورت آگے بھی اللہ دے گا. ہماری زندگی جس طرح یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ خود زندگی موت کی حفاظت کرتی ہے جب تک اللہ رب العزت نے موت وقت میں نہیں رکھی. تو اسی طرح زندگی خود دلیل ہے کھانے کی, زندگی ہونا دلیل ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا. تو یہ کچھ بنائے گا. خامد کو تسلی ملی, پہلے سے زیادہ امیر ہوا. پیر صاحب کی آنکھوں کا جب واقعہ ہے تو وہ اللہ والے ہیں, جھوٹ کہاں بولتے ہیں. تو یہ پیچھے وجہ کیا ہے؟ عورت کی چھوڑ. ابھی مجھے آپ بتائیے, پھر ایک آج ارب پتی بنا ہے تو پیچھے عورت کے 2 الفاظ ہیں. سنو پھر عورت کے 2, یہ عورت کے الفاظ ایٹم بم ہے. دشمن پہ گرائے, خامد پہ گرائے, اس پہ ہے. جس انداز سے چلائے یہ اس کے ہاتھ میں ہے. برائی کرے اچھائی کرے, یہ بہت سارے فائدوں میں سے ہوتا ہے. جو میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ دوپٹہ کا ہٹانا, ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا, کلا کے لفظ سے بات بتانا, یہ کیا چیز ہے؟ تسلی تو ہے. اور آگے پوائنٹ, غلطی ہو جائے عورت کو مان لینی چاہیے. آرگومنٹ, لیم ایکسکیوزز, نہیں میری غلطی نہیں, بس جب کے چوک کے چنانچہ کی مار نہیں. یہ اگر ادھر ہی رک جاتی ہے نا عزت بڑھ جاتی ہے. اور اگر اپنے آپ کو یہ چاہتی ہے کہ مجھے خامد مانے اور اس کے لیے طریقہ یہ اپناتی ہے تو یہ برا ہے. یہ پھر انسان ضد کے, کیونکہ مرد کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اگلا پیار سے بات کرے, اور جو ماتا تو پھر اس کا بگڑنا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ پیار سے ہاں جی غلطی آگے کرو تو پھر مرد کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. چلو مان لیے. ایک ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جرا میرے سامنے غلطی کا اعتراف کر گئی نا جتنا غصہ وہ ٹھنڈا تھی. بات یہی ہے کہ جب اگلے نے غلطی کا اعتراف کر لیا پھر بات ٹھیک ہے جی آپ سے غلطی ہو گئی, چلو آئندہ خیال کر لینا. اس بات سے تسلی ہوتی ہے کہ مطلب یہ کہ بندہ کرنا چاہتا ہے, چلو غلطی ہو گئی آئندہ. اور پھر عزت اسی چیز میں ہے کہ مان لینے میں, تکبر میں عزت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو کھینچتے ذلیل کر کے اسے میں رکھ دیتا ہوں. تو تکبر کو نہیں لینا چاہیے. اسی طرح اگلا پوائنٹ, شکوے شکایتیں. شکوے شکایتیں جو ہیں یہ خامد کے سامنے بھی رکھ سکتی ہے لیکن اچھی انداز سے رکھے. اس انداز سے نہ رکھے کہ معاملے کو خراب کر دے. اور بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے رب کے سامنے پیش کرے, اپنے رب کو سنائے, اپنے رب سے باتیں کرے, اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, وگرنہ معاملے خراب ہوتے ہیں. اسی طرح عورت کو چاہیے جب اب کسی بھی اس کی دل کی بات ہے تو خامد جیسے ہی گھر آتا ہے تو خامد کے گھر آنے پر ایسی بات نہ کر دے, اسے نہ سنا آج میں تھی آیا یہ والی بات نہیں. پہلے مستقل تسلی سے اس کی بات کو سنے, اس کے مزاج کو دیکھے, غصہ ہے, آرام سے ہے, کیسے ہے, اس کی پہلے پوری ضرورت پوری کر لے, کھانے کو ہے, پینے کو ہے, کیا نظام ہے, وہ پورا کا پورا جب ہو جائے پھر اس کے بعد جب دیکھے خامد تسلی پہ آ چکا ہے, اب تسلی ہو چکی ہے, اب پیار اور آرام سے بات کرے, اگلا سنے گا بھی صحیح, مسئلہ بھی حل ہوگا. میں ایک جگہ یہی بیٹھا تھا تو میں نے ان دوست کو دعوت دی تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہ کورس کرا رہے ہیں. کہا اب مرد ٹھیک ان عورتوں کو ٹھیک کرو, یہ سارے کام خراب کی تھی. میں نے کہا جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, عورتوں سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ سارے تاسا ٹھیک ہے, مرد خراب ہیں, انہیں کو ٹھیک کرو. تو ان کی نگاہ, بلکہ یہ ایک انتظار ہے. مرد کی چاہت ہوتی ہے ایک ٹھیک تھی میں تسا تھی ہوں, اور عورت کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ آرام سے پیار سے بولے تو پھر میں تسلی سے اظہار محبت دوں. تو یہ انتظار ہے, وہ ختم نہیں کر رہی تو ہم ختم کر لیں, ہم آگے بڑھ کے یہ والا معاملہ کر لیں, اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ ایک ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ شریعت نبوی کے مزاج ہیں. انسان اسے لے لے پھر کتنے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. اور آگے کہ خامد کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے, ایسے نہ ہو کہ اس کے ساتھ بگاڑے, میرا ان سے کیا لینا دینا. یہ وہ اسمارٹ ورک ہے, یہ وہ تھوڑی محنت ہے جس کے ذریعے سے یہ کتنی عزت پا سکتی ہے. جب ان کے پیاروں کے خامد کے پیاروں کے ساتھ پیار کرے گی نا تو مرد کو بھی احساس ہوگا جب میرے پیاروں سے پیار کر رہی ہے تو میں بھی اس سے پیار کروں, نظام اعلیٰ ہوگا. اور اگر اسے دل نہیں بھی کہہ رہا تو ایک نگاہ دیکھ لے, کس انداز سے خامد کے رشتہ داروں کو اپنی نگاہ سے نہ دیکھے, خامد کے نگاہ سے دیکھے. خامد کی نگاہ میں تو ان کی قدر ہے نا, اس کی ماں, اس کا باپ, اس کی بہن, اس کے بھائی, یا جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے پیار سے بات کرے تو پھر یہ عزت بڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے, معاملات آسان ہونے کا طریقہ ہوتا ہے. اور آگے شریعت کا متبع ہونا, اللہ رسول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا, ویسے ہی عورت کا مزاج ہونا چاہیے, اور اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور اب اگر خامد اس کا نافرمان بھی ہے, اس کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے, تو یہ ایک بہتر ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اسے اچھا بنا سکتی ہے. اب عورت کو تو اچھا ہونا چاہیے, عورت اچھا ہو کر اچھا بنائے بھی صحیح. کس طریقے سے بنائے؟ فتوے بازی سے. جس طرح مرد فتوے بازی سے نہیں, تو فتویٰ کہتے ہیں کسی فیصلے کو نہ مرد فیصلہ کرے نہ عورت فیصلہ کرے. پیار محبت کہتے ہیں تبلیغ کو, تبلیغ کرے اخلاق سے, پیار سے, طریقے سے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈائریکٹ عورت مرد کو تبلیغ نہ کرے, خود بیعت ہو کسی مستند عالم دین اللہ والے کے ہاتھ پر,
اور وہاں سے سبق اللہ رسول کرے، اور پھر اس کے بعد وہیں پر جا کر خامد کو بھی بیعت کرائے، اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کرائے، اپنے معاملات اس کے سامنے رکھے اور ان سے جا کر مشورہ لے، کیونکہ ان کا تو ہر آئے دن کسی نہ کسی خامن، کسی نہ کسی بھائی، کسی نہ کسی دوست، کسی نہ کسی رشتہ دار، کسی نہ کسی پڑوسی سے تعلق پڑتا ہے، کس مزاج کے افراد کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، مسئلہ آسان ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بہت سارے آسان طریقے ہیں، پھر اس انداز سے اگر چلے تو معاملہ آسان ہو سکتا ہے۔ اور اگلا آخری بہت ہی قیمتی، مرد ناراض ہو گیا تو بدلے میں عورت کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کی ناراضگی اس بنیاد پہ ہوتی ہے، ایک حج پہ ہوتی ہے، ایک لاٹ پہ ہوتی ہے کہ عورت مجھے منائے گی، یا اسی طرح عورت ناراض ہو گئی ہے تو مرد کو بھی مزید ناراض ہو کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، مزید آگے بڑھ کے پیار محبت سے اگر اسے وہ منا لے تو اس کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے، دیکھو میرا لحاظ رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک ناز و نخرہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات مرد اپنی عزت کرانے میں، عورتوں سے اپنی عزت کرانے میں عورتوں کی معصومیت کھو بیٹھتے ہیں، ان کے مزاج کے انداز کو کھو بیٹھتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک ربوٹ ہے، وہ ربوٹ نہیں ہوتی، وہ بھی ویسے ہی پیار محبت توجہ مانگتی ہے۔ اس انداز سے اگر معاملے کو آگے چلائے تو آسانی ہوگی۔ تو عزت پانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اگلے اوپر روب جھاڑے، عزت پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عزت دی جائے، عزت دی جاتی ہے تو عزت لی بھی۔ تو یہ ایک ایسے انداز ہوتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ اپنائے جاتے ہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اوپر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ آپ کے سوال آپ کو فائدہ دیں گے۔ آپ دوستوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو، دل میں آیا ہو تو وہ کر لیا کریں۔ مومن کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ عورت، ہر وہ مرد جو اللہ رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، صحیح معنوں میں کاموں میں ٹھیک طریقے کو اختیار کرنے والا ہے۔